Bilenium by J.G. Ballard. بائلینیم جب انسانی آبادی اربوں تک پہنچ جائے گی تو انسان کی ریزیڈنس کیسی ہوگی؟ جان وارڈ ایک کنجسٹڈ سٹی میں 4th اور 5th فلور کی درمیانی سیڑھیوں میں ایک روم لیے ہوئے ہے۔ روم کا سائز 13 بائی 13 فیٹ سپیس رکھتا ہے، یعنی کہ 4.5 مربع میٹر میں تھا۔ یہیں گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ ایک انسان کے پاس منیمم ایک روم ہونا چاہیے 13 بائی 13 فیٹ کا۔ ناؤ پالیسی تبدیل ہوئی، گورنمنٹ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے اس روم کو ری میئر کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے۔ جان وارڈ تھوڑا سا کھلی طبیعت کا ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، تھوڑا بڑے روم میں رہنا چاہتا ہے۔ وکٹورین ملکہ وکٹوریہ کے دور کا موٹا تازہ فرنیچر چاہتا ہے اس کے روم میں ہو۔ اب روم ریڈیوس ہونے جا رہا ہے، کم ہونے جا رہی ہے سپیس اس کے رہنے کی، تو اس نے رابطہ کیا اپنے دوست سے جو شہر کے کنارے پر رہتا ہے، تھوڑے سے بڑے روم میں رہتا ہے، اور اس دوست کا نام ہے راسٹر کے روم میں جب شفٹ ہوا جان وارڈ تو وہاں پر سرپرائزنگلی ایک اور روم وارد ہو گیا، یعنی کہ ان کے روم کی بیک سائڈ پر انہیں پتہ چلا ایک اور روم ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، اسٹور ٹائپ ہے، کچن ٹائپ ہے۔ انہوں نے وہ درمیان کی اس دیوار کو گرایا جو شیٹ کی تھی یا کوئی فائبر کی تھی، وہ توڑ کر جب وہ بڑے روم میں آ گئے، دے ور ویری ہیپی کہ اب وہ ایک بڑے روم میں رہیں گے، آزاد رہیں گے، فرنیچر رکھیں گے۔ لیکن زیادہ دیر تک انہوں نے اس چیز کو انجوائے نہیں کیا۔ اس کی وجہ ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ ایک عرصہ دراز سے ایک چھوٹے کیوبیکل میں رہ رہے تھے، چھوٹے باکس ٹائپ روم میں رہ رہے تھے۔ اب انہیں بڑا روم ملا تو وہ طبیعت ویسے ان کی خوشی تو تھی، لیکن ویسے طبیعت نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس پر سونے پہ سہاگا ان کی گرلز فرینڈز آ گئیں، تو گرلز فرینڈ نے کہا ہمیں تو نکال دیا گیا ہے اپنے روم سے، ہم کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم تو بہت پریشان ہو، آ جاؤ اس روم میں، یہ بڑا روم ہے۔ تو لوگ 4 ہو گئے اس روم میں، پریشر بڑھ گیا، پھر لیونگ کی سپیس ہر ایک پرسن کے حصے میں تھوڑی ہو گئی، اور اسی طرح گرل فرینڈ بڑی سیانی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ اپنے ریلیٹیوز پیرنٹس کو لے آئی، ارے ان بیچاروں کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو اس طرح روم کے اندر 7 لوگ ہو گئے، سپیس کم ہو گئی، اس سے بھی کم ہو گئی جتنی سپیس میں پہلے جان وارڈ رہا کرتا تھا۔ اب ایچ پرسن کے حصے میں تھوڑی جگہ آئی، یوں سمجھیں 6 بائی 6 فیٹ کی جگہ ایچ پرسن کے پاس آ گئی۔ گیس کر لیں، ایک وہاں پر وکٹورین موڈ کی ایک بڑی ساری الماری تھی، تو اس کیبنٹ کو بھی توڑ دیا گیا، اور جان وارڈ نے کہا ہیومن بینگز آر مور امپورٹنٹ، اور یہ سپیس بن جائے گی تو ہم سارے ایزی رہیں گے۔ شروع میں تو جان وارڈ ایسا بیہیو نہیں کر رہا تھا جیسے لینڈ لارڈ بیہیو کرتے تھے، کروول، سرد، وہ لوگوں کو نکال دیتے تھے اگر پیسے نہیں ہیں تو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ جان وارڈ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر حکم چلاتا ہے، ویسے ہی بیڈ بیہیویئر دیتا ہے، ویسے ہی کرولٹی ٹائرنی شو کرتا ہے، اور سرد مہری شو کرتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو نکل جاؤ، ایسے رہنا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا اس سٹوری کے اندر 2 باتیں آ گئی، بلکہ 3 باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اوور پاپولیشن کو روکنا ہے، ادروائز ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ہم فلیٹس، چھوٹے چھوٹے رومز، اتنے چھوٹے رومز جتنے کہ ہمارے آج واش روم ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے تو خوش قسمت ہے۔ شاہ زیب مجھے پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ ہم 10 بائی 12 کے روم میں رہتے ہیں، میں حیران ہو گیا کتنے لوگ ہو؟ 4 لوگ ہیں۔ میں اس کے گھر کو، اس 4 لوگوں کے اس چھوٹے سے روم کو کنسیڈر کرنے لگا ذہن میں
کہ کتنی مشکل ہوگی زندگی، یہ واک نہیں کر سکتے، یہ آپس میں کتنے قریب جڑ کر بیٹھتے ہوں گے، ان کی والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ظاہری بات ہے ایک گھٹے ہوئے ایٹماسفیئر میں وہ رہتے ہیں، چھوٹے سے روم میں رہتے ہیں۔ میں نے تو آفر کر ڈالی، میں نے کہا جی جتنا رینٹ وہاں دیتے ہیں آپ 5000 مجھے دیں گے، میں آپ کو 14 مرلے کا ایک پلاٹ دیتا ہوں جس پر اتنا بڑا کمرہ بھی بنا ہوا ہے، ساتھ آپ سبزی بھی اگائیں، پرندے بھی پالیں، کوئی بکریاں بھی پال لیں آپ، تو کھلا سانس بھی لیں۔ تو خیر دے آلسو فیلنگ کہ انہیں ایسا کر لینا چاہیے، تو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ لیکن بیجنگ کی حالت دیکھیں آپ، وہاں پر آپ کو 6x6 فیٹ کا جیسے واش روم ہوتا ہے اتنا کمرہ ملتا ہے۔ ایون کہ مجھے بینکاک میں جب سیپریٹ روم ملا اور وہ روم تھا کوئی 8x5 کا ہوگا، تو آئی واز ریئلی ویری ہیپی کہ یار میرا سیپریٹ روم ہے۔ تو اس کا مطلب انسانی ذہن مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے چھوٹی جگہ پر رہنے کا، ہم بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی میں جب میں گیا تو وہاں پر کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے 25 لوگوں نے، 10x15 کا کمرہ ہوگا، 25 لوگوں نے مجھے ویلکم کہا، تو میں دیکھ رہا تھا یہ کیسی زندگی جیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں جیسے مرغیوں کا ڈربہ ہوتا ہے ایسے ڈربوں کے اندر رہتے ہیں وہ۔ ایک روم اگر وہاں پر میں ایک دوست سے ملنے گیا، وہاں پر انہوں نے ایک روم کے اندر 4 شیلف ڈال رکھی تھی، نیچے کا کھڈا الگ تھا، اوپر کا الگ، اوپر کا الگ۔ تو میں نے کہا کہ مجھے راشد سے ملنا ہے، تو راشد 2nd فلور پر پلائی کے ساتھ بنایا گیا تھا، ووڈن پلائی کے ساتھ۔ تو 2nd فلور میں وہ لاسٹ میں تھا، موبائل کی ٹارچ کے ساتھ وہ رول کرتا ہوا، اٹھ کر بھی نہیں آ سکتا تھا، رول کرتا ہوا وہ باہر آیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ دنیا کے اندر ریزیڈنس کی سپیس اب انسان کو اتنی مل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی آبادی اربوں کو ٹچ کر رہی ہے، انسانی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ آبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، آبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، میں ایک ڈیفرنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، آبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یقین کیجیے آپ اس سکول، اکیڈمی، کالج کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں گے، کم از کم سکول کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں سر جہاں پر والدہ ماں 2 بچوں کو خود تعلیم دیتی ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اس پر آن لائن آ رہا ہوتا ہے لیسن۔ ہمیں تو لازمی، کیونکہ 6 8 بچے ہیں، لازمی بھیجنے پڑتے سکول، وغیرہ تو آپ کا دماغ کھا جائیں۔ تو بہت سارے مسائل کا حل ہے یہ پاپولیشن کا کنٹرول کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس پڑھیں تو مارشل کی تھیری تھی، وہ کہتا ہے جتنے بھی لوگ زیادہ ہوں گے اتنی پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی، اتنی فیکٹری لوگ زیادہ لگائیں گے، اتنی شاپس زیادہ لگائیں گے، تو یہ بیلنس ہو جائے گا۔ اٹ واز ویری گڈ، اٹ از ویری گڈ آئیڈیا۔ تو مارشل کی یہ تھیری تھی۔ تو کینز اس کا شاگرد تھا، اس نے اختلاف کیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اور کینز نے کہا پاپولیشن کنٹرول کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس زمین کے اوپر ذخائر وسائل کم ہیں اور مینجمنٹ کم کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر مارشل استاد ہوتا ہے، استاد کی تھیری قائم رہی۔ 1930 کے اندر کیا ہوا، دنیا کے اندر بہت بڑا سیٹ بیک آیا، لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ آپ اس دور کے اگر پکچرز دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے چہرے ہیں اور پیچھے لومڑی کی طرح جسم رہ گئے ہیں، کیوں؟ بھوک سے لوگوں کی یہ حالت تھی، اور وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ کرال کرتے تھے ویکنس کی وجہ سے۔ تو مارشل کی تھیری ناکام ہوئی تھی 1930 کے اندر۔ کینز کی تھیری اوپر آئی تھی کہ بھئی پاپولیشن کنٹرول کیجئے، اور وسائل محدود ہیں، اتنی زیادہ فیکٹریز نہیں لگ سکتی، زمین پر چیزیں کم ہیں، درخت کم ہیں، اناج کم ہے، باقی سارا پانی ہے، تو آپ نے انہی وسائل کو استعمال کرنا ہے، تو ہی بیلنس لائف گزار سکیں گے۔ اوور پاپولیشن نہیں کرنی، ایسا جے بیلارڈ کہتا ہے، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ سٹوری اینڈ ہو گئی۔ کویشچنز جو ریز کیے یونیورسٹی نے
Bilenium is a futuristic story where the writer has depicted the danger the human race would face. स्टोरी लिखी गई थी 1961 में, 50 साल पहले. उस वक्त बॉयलॉर्ड की आंख देख रही थी फ्यूचर के अंदर लोग वॉशरूम जितनी जगह में रहकर भी खुश रहेंगे. तो ये स्टोरी फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले दिनों के बारे में बता रही है. PU 2019 ये डिस्कस करें. क्वेश्चन फिर PU ने 2018 में रेज किया. थीम्स बताइए. थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ द बेलिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन भुट्टो एकेडमी में रेज हुआ. पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्शंस ये क्या बता रही है और इस स्टोरी के हवाले से डिस्कस करें. देन कैम्ब्रिज ने क्वेश्चन किया सीक्रेट रूम किस चीज़ को सिंबलाइज करता है. वो सीक्रेट रूम जो न्यू फाउंड रूम था, किन के लिए? जॉन वोर्ड और रास्टर के लिए. नया रूम मिला तो समझे कि नया रूम आज़ादी थी. नया रूम उस क्यूबिकल, उस एक डब्बे से एस्केप था, उससे जान छुड़ाई थी उन्होंने. तो दैट वाज वेरी गुड साइन सिंबल. लेकिन उसको ये मैनेज नहीं कर सके. सेकंड बात मैं आप कर रहा हूँ, मैनेज क्यों नहीं कर सके जॉन वोर्ड जब उन्हें अच्छी सी जगह मिल गई थी? मैनेज इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनका माइंड सेट बन चुका था. वो एक अरसा दराज से एक छोटी जगह पर रह रहे थे. जब बड़ी जगह मिली तो उन्हें ऐसा लगा ये तो बहुत फालतू जगह है, बुला लो गर्ल फ्रेंड्स को. और गर्ल फ्रेंड्स किसे बुरी लगती हैं जनाबे वाला? गर्ल्स फ्रेंड किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ बुरी ही लगती हैं. क्यों? वो गर्ल फ्रेंड बीवी ही होती है तकरीबन. तो सेकंड बात, पहली बात हमने की थी कि ओवर पॉपुलेशन. सेकंड बात हम कर रहे हैं कि माइंडसेट, इंसान का जहन बन चुका है छोटी जगह पर रहने का. बहरे टाउन में अब यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं 5 मरले का आइडियल है जी घर. मैंने कहा वो क्यों? मैनेज करना आसान है. ये बात तो ठीक है. और जिसने दुबई का वो एटमॉस्फेयर देखा उसे 5 मरले का घर बहुत बड़ा लगता है. थर्ड, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि इंसान सेल्फिश है, क्रूअल है. वो प्रॉफिट टेकर है और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता जब उसे प्रॉफिट आ रहा हो. इसीलिए जॉन वोर्ड ने देखा उसे प्रॉफिट आ सकता है. उसने कहा कि तुम लोग ऐसे ऐसे रहोगे, महदूद रहोगे, छोटी जगह पर रहोगे, और अगर तुम्हारे पास रेंट नहीं है तो गेट आउट फ्रॉम देयर. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टाइपियन वर्ड. डिस्टाइपियन प्रोनाउंस करें. डिस्टाइपियन वर्ड. डिस्टाइपियन मीन्स मिजरेबल वर्ड. इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में इंसान एक मिजरेबल लाइफ गुजारने जा रहा है. स्टोरी क्योंकि 50 साल पुरानी है तो आज हम वाकई मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं. अगर आप नहीं गुजार रहे तो आप खुशकिस्मत हैं. सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस. इन अ मिजरेबल सिटी, एक बहुत ही डिस्टाइपियन सिटी के अंदर, मिजरेबल सिटी, एक मिजरेबल बहुत ही परेशान कौन दुखी सिटी के अंदर, बदहाल सिटी के अंदर, रेजिडेंट्स के हवाले से तो बदहाल ही कहेंगे ना. वॉर्ड एंड रास्टर वर लिविंग विद विदर्ड विंग्स. वॉर्ड और रास्टर ये मुरझाए हुए परों के साथ रह रहे थे. ये उड़ नहीं सकते थे, ये आज़ाद नहीं थे, ये एक छोटे से रूम में रहते थे. अरे बाहर जाकर एंजॉय करते. आप यकीन करें, राइटर लिखता है जब वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियों में ऑलरेडी कई लोग मौजूद होते हैं. वो उन्हें क्रॉस करने के लिए वेट करते हैं. जब वो गली में आते हैं तो गली में लोग इतने होते हैं कि पूरे पैदल चलने वालों की पूरी ट्रैफिक चलती है. गली पर इतना प्रेशर होता है कि दीवारें टूट रही होती हैं, लोग दीवारों के साथ लग रहे होते हैं, तो रास्ता दे रहे होते हैं. मैं भी दुबई में जाकर हैरान हुआ जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर एक आदमी, जिस तरह हमारे यहाँ ट्रैफिक वार्डन होता है, उसके पास एक रॉड सा होता है, तो वो रेड रॉड या ग्रीन रॉड लेकर ठहरा होता है. मैं हैरान हुआ कि वहाँ पर पैदल चलने वालों की ट्रैफिक थी, वो रोक रहे थे
کہ ریڈ ہے تو آپ رک جائیے، پھر وہ گرین دکھاتا تھا تو 300-400 لوگ چل پڑتے تھے۔ میں پہلی بار یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پیدل چلنے والوں کی بھی ٹریفک ہوتی ہے۔ جی ہاں جناب، اگر آپ بگ سٹیز میں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے آج دبئی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو واش روم جانے کے لیے راسٹر کو اور وارڈ کو وہ 2-2 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا تھا، پھر جا کے واش روم میں ان کی باری آتی تھی۔ تو جب وہ واش روم میں جاتے ہوں گے تو باہر بھی تو لائن ٹھہری ہوتی ہوگی، تو کیا واش روم میں وہ جائیں گے؟ اگر آج آپ واش روم میں جاتے ہیں اور کوئی ناک نہیں کرتا اور آپ اپنے موبائل سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو کھیل رہے ہوتے ہوں گے یقیناً، تو اتنے کمفارٹ آپ آپ بڑے کمفورٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر میں نے سنگل روم میں 4 لوگ 5 لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، اور واش رومز کی یہ پرابلمز بھی دیکھی ہیں، ریزیڈنس کی پرابلمز بھی دیکھی ہیں۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ حق نواز میرا بڑا اچھا پارٹنر رہا ہے۔ تو جب روم میں سوئے ہوتے تھے تو ہم روم میں 6 لوگ ہوتے تھے، اور روم ہوتا تھا کوئی 8x10 کا، من مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، نواب پلازا۔ تو جب وہ وہاں سوئے ہوتے تھے تو حق نواز لاسٹ میں ہوتا تھا، اور وہ سنورٹنگ خراٹے کرتا تھا خوفناک قسم کے۔ تو میں نے ایک بڑی ساری نا ایک اسٹک رکھی ہوتی تھی، تو رات کو اٹھ کر میں اسٹک اٹھا کے اسے مارتا تھا 4 لوگوں کے اوپر سے، اور وہ کہتا تھا ہم میں کہتا یار خدا خوفی کرو یار، کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو وہ پھر 2 گھنٹے کے لیے آرام کر جاتا تھا، پھر دوبارہ مجھے اسٹک کے ساتھ اسے ہلانا پڑتا کہ خراٹے مت لو۔ دس از میزریبل ڈسٹوپین ورلڈ۔ تو آپ کے ٹیچر نے یہ ایکسپیرئنس کیے ہیں، اور آج تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وقت بھی اگر فلیٹ کی یا ہاسٹل کی لائف گزار رہے ہیں تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے، فیل کر رہے ہوں گے۔ دے ہیٹڈ دیئر کیوبیکل روم آف 4.5 بائی 4.5 میٹر۔ وہ 4.5 میٹر مربع میٹر کے اس روم کو کیوبیکل، کیوب جیسا، یعنی کہ اوپر بھی سپیس نہیں ہے، ایک محدود سپیس ہے، اس چھوٹے سے باکس کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سڈنلی، سرپرائزنگلی، یہ سنگل آنسر آپ کو 5000 میں ملیں گے۔ تمام پارٹ 2، LLB پارٹ 2 کی تمام سٹوریز اینڈ اسپوکن پلس کریٹو رائٹنگ 5000 میں ہے۔ دس از یور ہوسٹ MK بھٹا۔ سڈنلی پھر کیا ہوا؟ اب وارڈ اور روسٹر وہ ودرڈ ونگز کے ساتھ ایک سٹی میں رہتے ہیں، اور وہ 4.5 بائی 4.5 میٹر کے ایک کیوبیکل روم میں رہتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ راسٹر کے روم میں سڈنلی، سرپرائزنگلی، اچانک ہی، حیران کن حد تک، دے فاؤنڈ اے بگ سیکرٹ روم، انہیں ایک بڑا سیکرٹ چھپا ہوا کمرہ مل جاتا ہے، ان دیئر کیوبیکل، اپنے اس چھوٹے سے روم میں۔ یہ ویسے کیسی بات ہے کہ کسی کو اپنے ہی گھر کے اندر ایک الگ سے ایک اور روم مل جائے، تو یہ تو بڑی خوشی ہوگی۔ نیو فاؤنڈ روم واز اے کریک۔ یہ نیو فاؤنڈ روم ایک نیا کریک تھا، یعنی کہ ایک سمجھے ایک آزادی کا کریک تھا، ایک سوراخ تھا جہاں سے ایک دراڑ تھی، جہاں سے ایک نئی دنیا، بڑی دنیا کھل گئی، اور اسکیپ، یا اس چھوٹے سے باکس سے اسکیپ تھا۔ یہ سمبلائز کر رہا ہے نا فریڈم، یہ نیو روم فریڈم کو سمبلائز کرتا ہے۔ فریڈم انہوں نے حاصل کر لی، لیکن کیونکہ عرصہ دراز سے وہ کیوبیکل میں رہتے آ رہے تھے تو مائنڈ سیٹ تھا، اسی لیے انہیں وہ روم بڑا بڑا لگا۔ they were not feeling too much comfortable۔ بعض اوقات کچھ خوشیاں ایسی ملتی ہیں جو آپ بڑے عرصے سے چاہ رہے ہوتے ہیں، مل جاتی ہیں تو پھر آپ اس کے اندر اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے جب میں نواب پلازا میں رہتا تھا تو دن 11 بجے میں بیٹھا تھا، تو کیونکہ وہاں پر تقریباً 300-400 روم تھے، اور 300-400-600 لوگ رہتے تھے وہاں پر ان رومز میں، تو میں ٹاپ فلور پر تھا، تو وہاں پر ناک ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا
ایک خاتون اس کے ساتھ ایک ینگ لڑکی تھی، اور ویسے تو دیٹ واز سرپرائز، جس طرح کسی کا روم ملنا سرپرائز تھا، اس طرح کسی فیمیل کو اس ٹاپ روم میں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں تھا کیونکہ سارے وہاں پر چھڑے مرد رہتے تھے. لڑکی کی آنکھیں جگمگا رہی تھی اور اس میں عجیب سی کوئی چیز تھی. شی واز فوکسنگ ان سائڈ دا روم. میں تھوڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس عورت نے کہا ہم ذرا روم کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شاید روم مجھ سے چھننے والا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، ہم نے روم کو دیکھنا ہے کیونکہ میری بیٹی روز مجھے کہتی ہے، وہ کہتی ہے ماما میں نے وہ روم دیکھنا ہے، ماما میں نے وہ روم دیکھنا ہے جہاں ہم رہتے تھے. وہ شاید 2 سال پہلے اس روم میں رہتے تھے، اب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا اقبال ٹاؤن میں 10 مرلے کا. تو اب لڑکی کہتی کہ میں نے وہ روم دوبارہ دیکھنا ہے جس روم میں وہ فیملی رہ چکی تھی. وہ 4 لوگ اس روم میں 8x10 کے اس روم میں رہ چکے تھے. تو وہ لڑکی اندر آئی اور اس نے ایک دیوار پر ایسے انگلی پھیری اور کہا کہ ابھی بھی وہ میرا لکھا ہوا موجود ہے، حالانکہ اس کے اوپر دوبارہ پینٹ ہو چکا تھا. اس پینٹ کے نیچے میں نے تو کبھی نہیں اسے کھوجا تھا. اس لڑکی نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو کھوج لیا کہ اس پینٹ کے نیچے میری لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ ابھی موجود ہے، اور اس نے جس طرح سے فنگرز اس کے اوپر لہرائی تھی تو مجھے آج بھی وہ فنگرز یاد ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکی کو وہ روم کیوں یاد آیا. کیا ناسٹیلجک، کیا پرانی یادیں، کیا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے روم میں کس طرح رہتے تھے. تو وہ بڑے روم میں جا کر ابھی بھی اس چھوٹے روم کو فیل کرتی ہے، یعنی کہ وہاں بڑے روم، بڑے گھر کی کمفارٹ اسے اتنا مزہ نہیں دے رہی جتنا اسے چھوٹے روم میں وہ جگہ اسے مزہ دیا، کیونکہ وہ ایک شاید 7 سال 8 سال وہاں رہ چکے تھے. واٹس ایور، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ فریڈم انہوں نے زیادہ دیر تک انجوائے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس چھوٹے کیوبیکل میں رہنے کا. بٹ دیئر گرل فرینڈس اینڈ دیئر پیرنٹس entered into the big room to shrink them again. گرل فرینڈس اور ان کے پیرنٹس اس روم میں داخل ہوئے تاکہ